نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے معذرت، یہ ویڈیو کافی عرصے کے بعد بنا رہی ہوں۔ بیچ میں رمضان تھا اور رمضان کے بعد بس کام میں کچھ ایسی پڑی کہ کافی لمبا ٹائم گزر گیا، حالانکہ تیاری اس کی میں نے بہت پہلے کر کے رکھی تھی، مگر ویڈیو فارمیٹ میں آنے میں تھوڑا ٹائم لگا۔ تو جناب یہ ہمارا 30th پارٹ ہے غالباً، اگر میں غلط ہوں تو آپ لوگ کاؤنٹنگ دیکھ لیجئے گا۔ بہرحال، اور ہم اس پارٹ میں سٹارٹ کریں، مدنی پیریڈ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحابہ کرام جو ہیں وہ زیادہ تر وہ مدینہ ہجرت کر چکے ہیں، اور ہم نے بہت اس سے پہلے بھی بہت باتیں کی کہ ہجرت ہمارے مذہب میں مذہبی لحاظ سے تو ہے، لیکن ہسٹوریکلی اسپیکنگ مسلمانوں کے لیے ہجرت ایک اتنا بڑا ایونٹ ہے کہ آپ دیکھیں اس کی سب سے بڑی جو ہم اہمیت جتلا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا کیلنڈر جو ہے وہ ہجرت سے شروع کیا ہے۔ ہمارا ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے اور اس کو ہجرت سے شروع کیا گیا۔ اگر یہ بات اتنی بڑی نہ ہوتی مسلمانوں کے لیے تو ڈیفینیٹلی پھر ضرورت نہیں تھی کہ ہم اپنے کیلنڈر کو جو ہے وہ ہجری سے سٹارٹ کرتے، ہجرہ سے سٹارٹ کرتے۔ مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہے اس میں کوئی 0 ایئر نہیں ہے، اس میں یا تو بیفور ہجرہ ہے یا پھر آفٹر ہجرہ ہے۔ جس طرح انگریزوں کے کیلنڈر میں بھی AD اور BC کرتے ہیں تو وہ آفٹر ڈیتھ یا بیفور کرائسٹ، اسی طرح ہمارے یہاں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو ہم ہر چیز کی تاریخ اور سن جو ہے وہ ہجرہ سے پہلے اور ہجرہ کے بعد کے اس طرح سے گنتے ہیں۔ تو تھوڑی سی یہ بات مطلب کی جا سکتی ہے، لیکن میں I don't know کہ یہاں پر ہونی چاہیے کہ نہیں، سیرہ کے سے اس کا تعلق ہے کہ نہیں، کیونکہ ہجری کیلنڈر جو ہے وہ اصل میں بنا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ انہوں نے بیسکلی جو ہے وہ ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا تھا، لیکن یہ نہیں تھا کہ اس سے پہلے مہینے نہیں تھے یا ہفتہ نہیں تھا۔ تو انسان، آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہر کلچر اور ہر سویلائزیشن میں ان کا اپنا کیلنڈر ہے۔ چائنیز کا اپنا کیلنڈر ہے اور رومنز کا اپنا کیلنڈر ہے، اسی طرح مائنز تھے، ان کا اپنا کیلنڈر تھا۔ پرانی سویلائزیشنز میں بھی ان کے اپنے کیلنڈرز تھے، اور اب بھی جدید دور میں بھی بہت ساری سویلائزیشنز اور کلچرز اپنے اپنے کیلنڈرز ہولڈ کرتے ہیں، مگر سب کے کیلنڈر میں ایک بات کامن ہے، اور وہ ہے 12 مہینے۔ ایوری سنگل کیلنڈر ہیز اونلی 12 months۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی نے 13 مہینے کیوں نہیں کر لیے، کسی نے 6 مہینے کا کیوں نہیں سال بنا لیا، یا دن صرف 24 گھنٹے کا ہی کیوں ہے ہر کیلنڈر میں، یا ہفتہ صرف 7 دن کا ہی کیوں ہے۔ نام چاہے اس کے مختلف ہوں، چاہے ان کی کیلکولیشن کا حساب ڈیفرنٹ ہو، کوئی سولر ہے تو کوئی لونر ہے، لیکن یہ 12 مہینے 7 دن کا ہفتہ 24 گھنٹے یہ کہیں نہیں جاتے، یہ وہیں رہتے ہیں۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، مطلب یہ میرے نزدیک نا یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی، کیونکہ ہر کلچر میں یہ چیز جو ہے وہ کب سے چلی آ رہی ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن سے۔ قرآن میں سورہ توبہ میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12، یہ آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے۔ میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا رہی ہوں تو آپ دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ مینشن کرتے ہیں، بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 عزت والے مہینے ہیں، اور یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور تم سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں،
اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو جناب یہاں سے ہمیں کلیئرلی جو ہے وہ اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ دس از ہاؤ اللہ تعالیٰ سیٹ اٹ اپ، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا۔ یہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تو شروع میں ہی اس چیز کو ایک سیٹ کر دیا گیا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے، اور ہر مطلب ہفتہ اس طرح سے ہوگا، اس کے 7 دن ہوں گے، اور سورج اس طرح نکلے گا اور چاند اس طرح نکلے گا۔ یہ چیز سیٹ تھی، اور اگر یہ سیٹ نہ ہوتی تو ڈیفینیٹلی اور بھی جتنے وہ تھے یا کوئی اور خدا ہوتا اللہ تعالیٰ کی جگہ، بادل نخواستہ ایسا مطلب ہو نہیں سکتا، لیکن جس طرح کے لوگ بلیو کرتے ہیں تو وہ اس بات کو کیوں نہیں سوچتے کہ اگر کوئی اور اینٹیٹی ہوتی تو اس چیز میں فرق نہ ہوتا۔ یہ چیز صدیوں سے، بلکہ جب سے دنیا بنی ہوئی ہے چلی آ رہی ہے، یہ ایسی کی ایسی چلی آ رہی ہے۔ تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبر اور جتنی بھی کلچر، جتنی بھی سویلائزیشنز اور جو بھی دنیا میں قومیں آئی ہیں، ان سب کو یہ بات اللہ تعالیٰ نے پہلے سے سکھا کے بھیجی ہے۔ ہر پیغمبر کو، جس طرح ہمیں بھی اپنے پیغمبر کے تھرو پتہ چلی ہے، ان کو سب کو یہ بات پتہ تھی کہ 12 ہی مہینے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 12 ہی مہینے پرسکرائب کیے۔ تو یہ بھی ایک چھوٹا سا سوچنے کا پوائنٹ ہے، پتہ نہیں میں اس کو پوری طرح سے کلیئر کر پا رہی ہوں یا نہیں، جس طرح کہ میں اس کو خود سمجھ رہی ہوں کہ اگر واقعی یہ اس بات کا ثبوت لگتا ہے مجھے کہ تمام قومیں اور ان سب کے جو ان سب کے پاس جو پیغمبر آئے تھے یا کچھ آئے تھے، وہ سیم ایک ہی پیٹرن پر اور ایک ہی انفارمیشن لے کر آ رہے ہیں، تو وہ ایک انفارمیشن ایک ہی سورس سے آ رہی ہے، اس وجہ سے وہ سورس ایک ہی ہو سکتی ہے، اور وہ ایک ہی اللہ ہے۔ تو بہرحال یہ میرا چھوٹا سا پوائنٹ تھا۔ بہرحال یہ جو ہے وہ 12 مہینے خیر ہمارے ہیں، لیکن ہمارے پاس 4 مہینے عزت والے، حرمت والے ہیں، جن کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا۔ تو سورہ توبہ کی پھر آیت نمبر 37 جو ہے نا، اس میں بھی ایک اور آیت ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے کہ اچھا پھر یہ کیوں ہوا۔ یہ مہینوں کا ہٹا دینا کفر میں اور ترقی ہے، اور اس سے کافر گمراہی میں پڑتے ہیں۔ اس مہینے کو ایک برس تو حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے برس اسے حرام رکھتے ہیں، تاکہ ان 12 مہینوں کی گنتی پوری کر لیں جنہیں اللہ نے عزت دی ہے، پھر حلال کر لیتے ہیں جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ ان کے برے اعمال انہیں بھلے دکھائی دیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اچھا جی، اب یہ آیت جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو پچھلی آیت سے تھوڑی سی کنیکٹڈ بھی معلوم ہوتی ہے، مگر ڈسکنیکٹڈ بھی معلوم ہوتی ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس حلال اور حرام کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو جس طرح سے تمام پوری کی پوری سیرہ میں اسی طرح ہے کہ کسی نہ کسی ٹائم کے اوپر اتری ہے، تو یہ آیت بھی ایسے ٹائم پر اتری ہے کہ جب عرب کے جو قبیلے تھے ان میں جہالت اتنی تھی، اور ان کو معلوم تھا مہینے 12 ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے جو عزت والے ہیں، جو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حرم قرار دیا، یعنی کہ ان مہینوں کے دوران ان میں لڑائی، قتال، ایک دوسرے کو قتل کرنا یا جنگ و جدال کرنا یہ بالکل حرام تھا۔ لیکن یہ عرب کے قبیلے کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی گنتی اور آرڈر تو تھا نہیں، بس ان کو یہ پتہ تھا کہ جی 12 مہینے، نام بھی پتہ تھے، ٹھیک ہے، نام بھی تھے ان کے کلچر میں، لیکن یہ کیا کرتے تھے کہ جب ان کا دل کرتا تھا نا تو وہ ایک مہینے کو حرم کا مہینہ بنا لیتے تھے، محترم مہینہ جو تھا اس کو ایک مہینے کو بنا لیتے تھے، اور جب دل کرتا تھا تو اس کو بدل لیتے تھے۔ یعنی کہ ان کو اپنے کسی خاص مقصد کے لیے کسی دوسرے قبیلے پہ چڑھائی کرنی ہے، اور اگلا بندہ کہے کہ بھائی یہ تو رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کا مہینہ تو محترم مہینہ ہے، اس میں تو آپ یہ نہیں کر سکتے، تو کہتے تھے نہیں نہیں، یہ رجب کا مہینہ تھوڑی ہے، وہ تو ابھی گزرا ہے، یہ تو فلانا مہینہ ہے، اس لیے یہ ہمارے اوپر حلال ہے اور ہم تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے۔ تو یہ اس طرح کیا کرتے تھے، اور یہ اکثر اس طرح کیا کرتے تھے۔ تو پھر جو ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر پرسکرائب کر دیا تھا اس کو کہ یہ اس طرح 12 مہینے، یہ 4 مہینے حلال ہیں، یہ 4 مہینے ہیں جن میں آپ کے اوپر ہر طرح کا برا کام جو ہے، اسپیشلی قتال، جنگ و جدال، یہ سب حرام ہے،
وہ آپ نہیں کر سکتے. تو یہ آیت اس کو ریفر کرتی ہے. تو اگر ہم صرف یہ کہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ہی صرف اور صرف جو ہے وہ کیلنڈر پورا ترتیب دیا اور سب کچھ کیا، تو نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ کیلنڈر کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجی ہے، اور مہینوں کے نام بھی وہی ہیں جو اس کلچر میں پہلے سے موجود تھے. لونر کیلنڈر وہ فالو کرتے تھے. اور بھی ہمیں کئی آیتیں ملتی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ چاند کیا ہے، چاند کی جو ایک کمپلیٹ ٹرم ہے وہ کیا ہے، وہ کیوں ہے. سورہ بقرہ کی آیتوں میں ہے، تو جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ چاند اس لیے تاکہ تم اپنے روزوں کی گنتی کا شمار پورا کر سکو، یا اسی طرح سے غالباً کچھ آیت ہے کہ تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ یہ مہینے کا شروعات ہے یا اس کا ختم ہے. تو اس طرح سے تھا. تو اگر یہ اسی طرح سے رہتا، یہ چیز اس طرح سے ہوتے ہوتے کہ ایک مہینہ اس سال میں انہوں نے اس مہینے کو محترم بنا لیا، اگلے سال اس کو ہٹا دیا، پھر دوسرا مہینہ آیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ محترم نہیں ہے، یہ ہماری مرضی سے ہوگا. یہ کرتے کرتے یہ اتنا جمبل اپ ہو چکا تھا کہ بری طرح سے الجھ چکا تھا کہ اب کہاں سے مہینے ہم شروع کریں اور کون سا مہینہ صحیح ہے اور کون سا مہینہ غلط ہے. تو پھر جب حجۃ الوداع ہوا تو حجۃ الوداع کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیا کہ یہ وہ سال ہے جس سے تمام مہینے آرڈر میں آ جائیں گے اس سال میں. یعنی کہ جب انہوں نے حج کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذی الحج میں حج ہوتا ہے، تو اس کے بعد سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس اب دوبارہ سے جو ہے وہ یہ ٹگ آف وار نہیں ہوگی کہ یہ مہینہ کون سا اور یہ مہینہ کون سا. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں کی ترتیب صحیح کر دی ہے، اور اس کے بعد اب یہاں سے دوبارہ ذی الحج ہو گیا، اس کے بعد دوبارہ وہی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، اس طرح سے پورا شروع ہوگا. تو اس طرح سے آگے چل کے جو ہے وہ ہمارا کیلنڈر سورٹ آف اسٹیبلش ہو چکا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جنہوں نے اس کو ایک نام دیا اور ایک ترتیب دی. اور وہ نام بھی کس طرح سے دیا گیا کہ 70ویں ہجری میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت شروع ہو چکا تھا. حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک دفعہ ایک کیس آیا، کہ دو لوگوں کا جو ہے وہ جھگڑا ہو رہا تھا. اب دو لوگ وہ جھگڑ رہے تھے، ان میں سے ایک کہہ رہا تھا کہ میں نے اس شخص کو پیسے دیے اور اس نے مجھے میرا قرض جو ہے وہ واپس کرنے کا وعدہ کیا. اس نے کہا کہ میں شعبان میں واپس کروں گا، اور شعبان آ کے گزر گیا اور اس نے مجھے پیسے واپس ہی نہیں کیے. اب جو دوسرا شخص تھا اس نے کہا کہ ہاں بالکل میں نے اس سے پیسے لیے اور میں نے اس سے وعدہ بھی کیا کہ میں شعبان میں اس کو واپس کروں گا، لیکن میں نے اس سال کے شعبان میں تھوڑی واپس کرنے کا کہا تھا، میں تو کہا تھا کہ میں اگلے سال کے شعبان میں واپس کروں گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ مہینے سیٹ ہو چکے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، سالوں کا نہیں پتہ کہ سال کون سا چل رہا ہے. تو یہ جب کیس آیا عمر بن خطاب کے پاس تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئے کہ ہاں واقعی یہ اس شعبان کی بات ہے یا یہ اگلے شعبان کی بات ہے، یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا، یہ تو پتہ ہی نہیں ہے. تو دوسرے بندے نے کہا کہ عمر بن خطاب جو ہے نا وہ اس کیس سے شدید جیسے کہتے ہیں نا اریٹیٹ ہو گئے کہ اب اس میں کوئی سال مینشن نہیں ہے، اور انہوں نے ان کو ڈانٹا بھی کہ تم نے لکھا کیوں نہیں، اور مطلب انہوں نے باقی کی ایک کانٹریکچول ایگریمنٹ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیوں نہیں پوری کی. لیکن بہرحال پھر ان کے پاس اسی دور میں ایک اور خط آیا ایک گورنر کے، جو انہوں نے گورنر مقرر کیے ہوئے تھے تمام ان ایریاز میں جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی تھی، وہاں میں ایک گورنر کے پاس ان کو خط آیا جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہمیں کوئی آرڈر دیتے ہیں اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ فلانے مہینے میں کرو، اور ہم وہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے کہ آپ وہ آرڈر ہمیں اس مہینے کے لیے دیتے ہیں، اس سال کے لیے دیتے ہیں، یا وہ ہمیں اگلے سال تک ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں. تو مطلب یہ بھی سملر وہی سچویشن تھی جو ان دو آدمیوں کے قصے کی سچویشن تھی.
اب تو عمر بن خطاب بالکل وہ ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی اس کا تو کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ تو یہ تو مسئلہ بنتے جائیں گے، اور آگے جیسے جیسے حکومت کمپلیکیٹ ہوتی جائے گی اور ظاہر ہے ان کی پالیٹکس اور اکنامکس اور سارا کچھ کمپلیکیٹڈ ہوتا رہے گا، تو یہ تو مسئلہ حل کرنا بڑا ضروری ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے حل کریں۔ تو انہوں نے اپنی شورا بلائی، جس طرح جو مسلمانوں کا طریقہ تھا، انہوں نے شورا بلائی جس میں سارے اس وقت جتنے بڑے بڑے صحابہ کرام زندہ تھے، حیات تھے، ان سب کو بلایا گیا اور ان سب کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا اور کہا گیا کہ بھائی ہمیں جو ہے نا وہ ایک سیریس قسم کا کیلنڈر چاہیے اپنے اس میں۔ بہت سارے صحابہ کرام نے اور سب نے مشورہ بھی دیا کہ ہم رومنز کا کیلنڈر اڈاپٹ کر لیتے ہیں، کسی نے کہا ہم فلانے کا کیلنڈر اڈاپٹ کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت تک اسلامک ریاست جو ہے وہ اتنی جسے کہتے ہیں نا مضبوط ہو چکی تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ ہم کسی اور کی کوئی چیز بورو کر کے یا اڈاپٹ کر کے نا ہم اس کو اپنا نہیں کہہ سکتے، مطلب اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ اب ہم سب کچھ اپنا ہی کریں، اٹس بیٹر کہ اب ہم سب کچھ اپنا کریں۔ تو پھر جناب پھر انہوں نے کہا چلو جی یہ مسئلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہم اپنا کریں گے، اپنا کیلنڈر بنائیں گے، مگر کیسے، کہاں سے شروع کریں ہم اپنا کیلنڈر؟ کسی صحابی نے مشورہ دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ سے شروع کریں، مگر وہی مسئلہ تھا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا صحیح ڈیٹ، ٹائم، صحیح ان کا منتھ، وہ آج تک نہیں پتہ۔ کہنے کو ربیع الاول ہے اور سارا کچھ ہے، لیکن وہ ابھی بھی مطلب اس کو صحیح نہیں کہتے، سوائے اس کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے فوراً بعد پیدا ہوئے تھے، اس کے اگلے سال پیدا ہوئے تھے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ صحیح جگہ نہیں ہے، اور مطلب یہ وہ صحیح سال نہیں ہوگا کہ ہم جہاں سے اپنا اسلامک کیلنڈر کو شروع کریں۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ بدر کے بعد شروع کرتے ہیں، بدر سے، کیونکہ بدر وہ مسلمانوں کی پہلی جیت تھی کہ جس کے بعد مسلمانوں نے اپنی ریاست اسٹیبلش کرنی شروع کی تھی، بدر کے بعد۔ تو کچھ لوگوں کو پسند آیا یہ مشورہ، لیکن حضرت عمر کو بھی پہلے پسند آیا، لیکن پھر حضرت علی نے ایک دم سے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنا کیلنڈر ہجرہ سے شروع کریں، جب ہم نے ہجرت کی تھی ہم وہاں سے شروع کریں، کیونکہ ہجرہ وہ عمل تھا یا وہ ایونٹ تھا ہماری ہسٹری کا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری سچویشن چینج کر دی تھی، ہمیں اس ظلم، زیادتی اور بے عزتی کی جو زندگی تھی اسے نکال کے عزت اور جاہ و جلال میں اللہ تعالیٰ نے انٹر کیا، ہمیں امن، پیس اور عزت اور ذل جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوا، اس لیے کیوں نہ ہم وہاں سے شروع کریں۔ اور یہ مشورہ عمر بن خطاب کو اور تمام صحابہ کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک، بس ہمارا جو کیلنڈر ہے وہ یہیں سے شروع ہوگا۔ تو اس طرح سے جو کیلنڈر تھا وہ ہجرت کے سال سے شروع ہوا، اور پھر انہوں نے سال گننے شروع کیے کہ ہجرت کے بعد پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، اور بیکورڈ میں جب جاتے تھے تو ہجرت سے پہلے 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، اس طرح پھر انہوں نے اپنے تمام ایونٹس اور سارا کچھ اسٹیبلش کیا۔ اچھا جناب، اب آپ کے پاس سال جو ہے وہ ہجرت مطلب ہو گیا ڈیسائیڈ کہ یہ ٹھیک ہے یہ ہجرت، اور اتنے سال کے بعد اب انہوں نے وہ کر لیا کہ جی ہجرت کے بعد ہمیں اتنے سال گزر چکے ہیں، اس وقت 70واں سال چل رہا تھا، یہ ساری کیلکولیشن ہو گئی۔ ناؤ کیم، اب ان کے پاس سال بھی آ گئے، ان کے پاس مہینے بھی ہیں، مہینوں کے نام بھی ہیں۔ The only thing they don't have is the order of the months، کہ اب ان مہینوں کو آرڈر کس طرح کریں۔ کسی نے کہا کہ جو ہے وہ ہم صفر سے شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ صفر کے مہینے میں ہجرت شروع ہوئی تھی، تو ہم جو ہے وہ صفر کے مہینے کو پہلا مہینہ سال کا مانتے ہیں، اس طرح صفر اور اس کے بعد رجب اور پھر شعبان۔ پھر کسی نے یہ بھی کہا کہ رجب سے کر لیتے ہیں کیونکہ رجب بھی حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ کسی نے کہا رمضان سے کر لیتے ہیں، رمضان تو سب کو ہی پتہ ہے کہ ہماری جو ہے اسلامک کلچر میں کس قدر امپورٹنٹ مہینہ ہے۔
تو سب لوگوں نے اپنے اپنے مشورے دیے، اور پھر وہیں کا وہیں مسئلہ رہ گیا کہ اتنے سارے مشورے ہو گئے مگر یہ نہیں کوئی دو لوگوں کی رائے ایک نہیں ہو رہی کہ کس مہینے کو پہلا مہینہ کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے مشورہ دیا کہ محرم کا مہینہ ہونا چاہیے، اور انہوں نے اس کی دلیل یہ پیش کی کہ ذی الحج جو ہے وہ حج کے بعد انسان رینیو ہو کے وہاں سے آتا ہے تو وہ ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، اس کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ تو جیسے وہ زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے تو کیوں نہ حج کے بعد ہم اپنے نیا سال شروع کریں کہ وہ بالکل وہاں سے نیا سال شروع۔ اور اگین یہ وہ تجویز تھی جس پہ سب لوگ ایگری ہو گئے شورا کے، اور سب کو پسند آئی۔ تو ہمارا پہلا جو مہینہ بنا ہمارے ہجری کیلنڈر کا وہ بنا محرم۔ تو جناب یہ ساری کہانی ہم بات تو کریں سیرہ کی، اور سیرہ میں تو یہ نہیں مطلب آتی، یہ سیرہ کے بعد کی بات ہے، لیکن میں آپ کو صرف اور صرف ایک تو کنیکشن بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس کا کنیکشن کیا ہے سیرہ سے، کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو گیا تھا اسٹیبلش۔ اور جو سب سے بڑی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ ہجرت کی اہمیت ہے۔ ہم نے اتنی ساری ویڈیوز میں کانسٹنٹلی ہجرت کے بارے میں بات کی ہے، اور وہ اسی لیے کی ہے کہ یہ وہ ایونٹ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حالت کو تبدیل کیا، ان کو عزت میں لے کر آئے، ان کے اوپر سے جو ظلم ستم اور جو ان کو جس بے عزتی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اس حالت کو تبدیل کیا گیا۔ تو اس لیے اس کی اہمیت ہماری جو ہسٹری اس میں بہت زیادہ ہے، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مینشن کیا ہے ہجرت کو، اور اس وقت یہ فرض قرار دے دی گئی تھی، اور اس کے ضمن میں کتنی آیات آئیں اور کتنا سختی سے بھی حکم آیا، اور کتنی ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے رحمت اور مہربانیاں کیں جو کہ جنہوں نے ہجرت کی تھی، بلکہ جو اول ہجرت کرنے والوں میں تھے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان کے تو برابر کوئی ہے ہی نہیں مسلمان۔ ایون انصار جو ہیں وہ بھی دوسرے نمبر پر آتے ہیں، جو پہلے نمبر پر ہیں وہ تو وہی لوگ ہیں جو کہ ہجرت کرنے والے تھے۔ اچھا جناب، یہ تھوڑا سا ہجرت کا بیک گراؤنڈ ہو گیا، اور کیوں ہجرت امپورٹنٹ تھی وہ ہو گیا ہمارا۔ اب ہم آتے ہیں دوبارہ مدینے میں، آ جائیے، اپنے امیجن کیجئے کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگ جو ہیں وہ مدینے میں موجود ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو نا مینٹلی اس ایرا میں لے جائیں کہ کوئی آپ کے پاس مطلب مشکل ترین کام جو ہے نا وہ ہے ہجرت کرنا اس دور میں، یہاں تک کہ اتنا مشکل ہے کہ لٹرلی اگر کوئی کرمنل ہوتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی تڑی پار ہونے کی، کہ اس کو وہاں سے ملک سے نکال دیا جاتا تھا۔ تو یہ سزا مطلب یہ اتنی بڑی اور اتنی مشکل چیز تھی کہ یہ سزا کے طور پہ استعمال ہوتی تھی۔ تو اب مسلمان بھی ہجرت کر کے تو آ گئے، امن میں بھی ہیں، لیکن وہ کیسا فیل کر رہے ہوں گے وہاں پہ نا؟ تو یہ ہمیں اس وقت کی کچھ روایات، کچھ سٹوریز ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو پہلی سٹوری یہ ہے اس کی کہ، اور غالباً یہ واقعات ابھی مسجد نبوی کے بننے سے بھی پہلے کے ہیں۔ تو جناب اب یہ ہوا کہ اگر ہم اس وقت کے کسی مسلمان سے پوچھتے نا، کوئی مکہ والے سے، مہاجر سے، کہ جو ہجرت کر کے آیا تھا، کہ آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے، تو یقیناً وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ دیر از نو پلیس لائک ہوم۔ اور یہ ہم سب کو بھی پتہ ہے، آج کے دور میں بھی ہے، آپ کتنا مرضی ویکیشن پہ چلے جائیں، بڑے مہنگے سے مہنگے ہوٹل میں آپ رکیں، بڑا آپ کو کچھ ایک دو دن تو بہت ہی اچھا فیل ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کچھ آپ لوگوں میں سے میرے جیسے بھی لوگ ہوں جن کو کہیں پہ کتنا بھی مخملی بستر کیوں نہ اس پہ نیند نہیں آتی، بالکل نیند نہیں آتی، چاہے آپ کتنی لگژری میں چلے گئے ہوں، آپ نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہو، یہاں آپ کو کوئی مفت میں بھی دے دینا، آپ کو مفت میں بھی کوئی ٹکٹ دے دے کہ بھائی آپ کے لیے جو ہے نا بکنگ ہوئی بھی ہے اور اٹس فری فار یو، اور آپ کچھ دنوں کے لیے یہاں رہ سکتے ہیں، تو پھر بھی اس جگہ پہ نیند نہیں آتی، چین نہیں آتا، اور چاہے وہ آپ کا بستر ٹوٹا پھوٹا اور
نچڑا ہوا تکیہ ہو اور جیسا بھی چاہے بستر کے بیچ میں ایک زبردست قسم کا گڑھا ہی کیوں نہ بنا ہوا ہو، آپ اپنے بستر پر آ کے لیٹیں گے اور آپ کو نیند آ جائے گی فوراً. اور میرے ساتھ تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یقیناً اور بھی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوگا، کہ گھر اپنا جیسا بھی ہو، چاہے جھونپڑی ہی کیوں نہ ہو، سکون وہیں آتا ہے. کہیں کسی بستر پہ کہیں اور نیند نہیں آتی، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ بہت لکی ہیں جن کو آ جاتی ہے اس طرح کہیں اور. تو ان کا بھی یہی حال تھا. یہ بیچارے اتنے ہوم سک تھے مہاجرین، کہ اتنی سختیاں برداشت کر کے نکلے تھے وہاں سے، اتنی شدید سختیاں برداشت کر کے نکلے تھے، اور اس کے باوجود حال یہ تھا کہ روتے تھے بیٹھ کے مکہ کو یاد کر کر کے. میں آپ کو اس کا ایک قصہ سناؤں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ دن گزر گئے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ واقعہ بیان کرتی ہیں. تو یہ ہمیں ملتا ہے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، جو صحیحین ہے اس میں ملتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہی ہیں کہ ایک دن میری رخصتی ہو گئی تھی آنے کے بعد مکہ میں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی. میں ان سے اجازت لے کر اپنے والد کے گھر آئی، اور جب میں اپنے والد کے گھر آئی تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت ابو بکر کے ساتھ رہتے تھے. اس وقت یہ لوگ جس جگہ پہ بھی تھے تو وہاں پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ رہتے تھے. تو یہ اپنے والد کے گھر آئیں اور ان سے پوچھا کہ ابا جان آپ کا حال کیسا ہے، اور بلال سے بھی پوچھا کہ بلال آپ کیسے ہیں. تو دونوں باقاعدہ کراہ رہے تھے، باقاعدہ وہ ایسے جیسے درد سے بندہ کراہ رہا ہوتا ہے. اور عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے والد کو تیز بخار چڑھا ہوا تھا اور انہیں شدید پسینے آ رہے تھے. تو انہوں نے شاعرانہ مصروں میں اپنا حال جو ہے وہ اپنی بیٹی کو بیان کیا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ہماری آنکھیں کھلتی ہیں اپنے پیاروں میں، مگر حقیقت میں ہماری موت تو ہم سے ہمارے جوتے کے تسمے سے بھی قریب ہے. یہ انہوں نے شاعرانہ مصروں کے طور پہ پیش کیا. یعنی کہ بالکل حضرت عائشہ جو ہیں وہ ایک دم وہ چونک گئیں کہ وہ ایسے حال، ان کو بخار تھا شدید اور وہ کرا رہے تھے اس میں، اور ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ بس ان کی جان نکلنے والی ہے اور وہ اب رہ نہیں سکتے. اچھا، اس سے پہلے ایک یہ بھی تھا کہ مکہ جو ہے وہ بہت ہی ڈرائی جگہ ہے. وہاں پہ گرمی تو ہے لیکن وہ بہت ڈرائی گرمی ہے، اور جہاں پہ بہت زیادہ ڈرائینس ہوتی ہے وہاں پر عموماً اتنی بیماریاں یا اتنی جو ہے جرثومیں آپ جسے کہہ لیں، یا وائرسز، یا یہ سب چیزیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی. لیکن مدینہ جو تھا، یہاں پر ہم نے پہلے بات کی تھی، مدینہ کے زمین کے نیچے دریا بہتا ہے، اور یہاں پہ زمین زرخیز تھی، یہاں پہ پھل پودے پھول، یعنی کہ ہیومیڈیٹی تھی، اور یہاں پہ پڈلز بنتے تھے اور بارش بھی ہوتی تھی. تو اس کی وجہ سے یہاں پر وہی مچھر اور جراثیم اور وہ سب بھی تھے. تو یہاں آنے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو اکثر بخار چڑھتا تھا. مطلب یہ ایک مدینہ کا خاصہ تھا کہ یہاں پہ جو آتا ہے وہ بیمار پڑ جاتا ہے، ایسا ہوتا تھا. تو یہ اس وقت اس دور میں جو مہاجرین ہیں ان میں سے اکثر بھی اسی تکلیف سے گزر رہے تھے، جیسا کہ ابھی ہم نے حضرت ابو بکر صدیق کے شاعرانہ مصروں سے اس کے مفہوم کو دیکھا. اور میں دوبارہ بتاتی ہوں کہ ہماری آنکھیں کھلتی ہیں اپنے پیاروں میں، مگر حقیقت میں ہماری موت تو ہم سے ہمارے جوتے کے تسمے سے بھی قریب ہے. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں وہ سنیں آپ. میری تمنا ہے کاش میں رات مکہ کی کسی وادی میں ادخر اور جلیل کے بیچ میں گزارتا. اب یہ ادخر اور جلیل جو ہے نا، یہ جھاڑیاں ہیں لٹرلی، جن کا کوئی مصرف ایز سچ نہیں ہے ہیومن لائف میں، اور شاید خار دھار جھاڑیاں ہیں یہ. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس اذیت سے گزرے اور ان کے اوپر کیا ٹارچر نہیں کیا گیا. اور بلال اس پر مکہ کو یاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کاش میں کسی وادی میں ہوتا، وہاں پہ ادخر اور جلیل کی جھاڑیاں ہوتی ہوں، میں وہاں پر سوتا جا کے. تو یہ مطلب دس از بہت ہی مطلب کہ کیا یہ ہیومن ایموشن کتنا اسٹرانگ ہیومن ایموشن ہے کہ ہمارا کنیکشن اس جگہ سے کیسے ہوتا ہے جہاں ہم پیدا ہوئے ہوتے ہیں یا جہاں ہم نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزارا ہوتا ہے.
تو یہ ایک بڑا ہی نیچرل ہیومن کنیکشن ہے، اور ہم جیسے لوگوں کے لیے جو ویسے ہی دیار غیر میں رہ رہے ہوتے ہیں، یہ بہت ہی ریلیٹیبل ہے، بہت ریلیٹیبل ہے کہ ہر ہزار آسانیوں کے باوجود، ہزار آرام کے باوجود آپ کو اپنی وہ چھت، وہ منجا پیڑھی جہاں پر آپ گزارتے ہیں، اور وہ ہوا ہلکی ہلکی چلتی ہوئی، وہ چھت پہ سونا، وہ چیزیں بڑی یاد آتی ہیں جو آپ نے گزاری ہوتی ہیں. تو بالکل وہی چیز یہاں پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد بلال جو ہے وہ تھوڑے سے جوش میں آ گئے اور انہوں نے لعنت ملامت شروع کر دی کہ اللہم لعن عتبہ ابن ربیعہ، اللہم لعن امیہ بن خلف، اور انہوں نے اس طرح کر کے نا لائن لگا دی ان سارے لوگوں کی جنہوں نے ان کے اوپر بہت مظالم کیے تھے، اور جنرلی جو وہاں کے مسلمانوں پہ بہت مظالم کر رہے تھے، ان کو خوب لعن طعن کی کہ انہوں نے ہمیں ہمارے گھر سے نکال دیا. تو یہ حال تھا ان کا. اب اندازہ کریں، کچھ نہیں تھا بلال کے پاس مکہ میں، ان کے پاس اپنا گھر تک نہیں تھا، وہ تو غلام تھے، اور ان کو آزادی مل گئی، اور وہ آزادی کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ آ گئے، اور اس کے باوجود وہ اپنی جگہ سے ان کو اتنی محبت کہ وہ اس کے لیے ان پر لعنت کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے ان کو مکہ چھوڑنا پڑا. اور وہ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر ان کے پاس پانی ہے، کھجوریں ہیں، اور باغات ہیں، امن ہے، مگر وہ مکہ کی خاردار جھاڑیوں کو یاد کر رہے ہیں. پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں واپس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یہ انتہائی ڈپریسنگ سین دیکھ کے کہ ایک طرف ان کے والد اور دوسری طرف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے، اور اس طرح سے جو ہے وہ یاد کر رہے تھے مکہ کو، اور ان کی یہ حالت تھی. اور میں نے فوراً ساری صورتحال آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، تو انہوں نے اسی وقت جو ہے وہ خاص طور سے مکہ کے مہاجرین کے لیے دعا کی. اور اس دعا کے الفاظ اس طرح تھے، اور یہ بڑی مشہور دعا ہے کہ اللہم الحبب علینا المدینۃ کا حبنا مکہ او اشد، کہ یا اللہ مدینے کو ہمارے لیے محب بنا دیں، اتنا محبوب بنا دیں جیسے کہ مکہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ. یا اللہ ہمارے کھانے میں برکت دیں، اور ہمارے صاع مد میں برکت دیں، اور اللہ یہاں کا برا موسم اور بیماری جو ہے پلیگز یا طاعون جو ہے وہ یہاں سے نکال کر دور وادی جوفا میں پھینک دیں. تو یہ جو مدینہ کی جو یہ برکات ہے نا، کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو مدینہ سے ایک عجیب ہی قسم کی انسیت اور قرب محسوس ہوتا ہے. مکہ سے اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن مدینہ سے بھی ہوتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی وجہ سے. پھر انہوں نے اس دعا میں اپنے مد، صاع اور مد کو بھی جو ہے اس میں برکت دی. اور یہ صاع اور مد جو ہے نا، یہ ان کے میجرنگ ایکوپمنٹس تھے، جیسے کہ ہمارے پاکستان میں وہ ڈول ہوتا ہے، جس میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں 1 لیٹر دودھ آئے گا یا 1 کلو دودھ آئے گا یا کتنا ہوگا، تو وہ اس میں وہ ڈال کے دیتے ہیں. تو اسی طرح صاع اور مد جو ہیں وہ ان کے اسکوپ کہہ لیں آپ، یا ان کے وہ برتن تھے جس میں وہ تول کے یا اس طرح جو ہے وہ دیا کرتے تھے لوگوں کو. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں برکت مانگ رہے ہیں اس کے، اور بیماریوں سے نجات مانگ رہے ہیں، اور دعا کر رہے ہیں کہ تمام قسم کی بیماریاں اور اسپیشلی پلیگز وغیرہ یہ یہاں سے دور رہیں بہت، اور ان کو نکال کے وادی جوفا میں بھیج دیں. تو اور ہم یہ چیز محسوس کر سکتے ہیں، یہ مدینہ میں یہ چیز بہت محسوس ہوتی ہے جب ہم وہاں جاتے ہیں، کہ کس طرح سے جو ہے وہاں کا ہر چیز میں برکت محسوس ہوتی ہے. کھانا بڑا لذیذ ہے، بہت ہر طرح کا کھانا ملتا ہے وہاں پہ، اور آپ وہاں جاتے ہیں آپ کا آنے کا دل نہیں کرتا وہاں سے. بیسیکلی وہاں پہ جو ایک عجیب سی جو ایک انسیت محسوس ہوتی ہے نا، وہ دنیا میں کسی اور شہر میں نہیں ہوتی. مکہ کی ایک الگ انسیت ہے، خانہ کعبہ کی، حرم کی، وہ اس کا بھی کوئی پیرالل نہیں ہے، مگر مدینہ سے جو انسیت ہے اس کا بھی کوئی پیرالل نہیں ہے کہیں سے بھی. اور جناب اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ سے جو تعلق ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی وجہ سے بہت ہی میٹھا تعلق ہے ہمارا. اسی طرح جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی
تو آہستہ آہستہ تمام جو صحابہ کرام ہیں ان کی طبیعتیں بحال ہوئیں، ان کا مدینے میں دل لگنا شروع ہوا، اور ان کو آہستہ آہستہ مدینہ سے اتنی محبت ہو گئی کہ بس اب یہی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے حضرت ابو بکر صدیق اپنی ڈیتھ تک وہ خلیفہ بھی بنے، وہ مدینہ میں ہی تھے، حضرت عمر فاروق وہ بھی مدینہ میں ہی تھے، انہوں نے بھی کہیں اور نہیں گئے، حضرت عثمان، حضرت علی نے آ کے جو ہے وہ تھوڑا وہاں سے نکلنا کیا، لیکن ادروائز جو ہے اس کے بعد یہ لوگ مدینہ سے نہیں نکلے۔ اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ حال تھا کہ وہ جب کسی بھی ایکسپیڈیشن سے یا کسی بھی مہم سے آتے تھے، واپس آ رہے ہوتے تھے، اور ان کو دور ہورائزن کے اوپر مدینہ کی پہاڑیاں اور گھر اور وہ نظر آنا جب شروع ہوتا تھا نا، تو وہ اتنے ایکسائٹیڈ ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اتنے ایکسائٹیڈ ہو جاتے تھے کہ وہ اپنی سواری کو اور تیز کر دیتے تھے اور بہت تیزی کے ساتھ جو ہے پھر وہ شہر میں داخل ہوتے تھے، وہ اتنے ایکسائٹیڈ، اتنے خوش ہو جاتے تھے۔ تو اچھا جناب، تو یہ حال تھا تھوڑا سا مہاجرین کا وہاں پر آنے کے بعد، انٹر ہونے کے بعد، کہ ان کا کیا حال تھا اور کس طرح سے ان کا دل لگا۔ پھر وہاں آنے کے بعد جو ہے نا، اب اگر ہم دیکھیں تو پہلا کام کیا ہوا، 3 طرح کے دور ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مدنی جو دور ہے اس پیریڈ کو ہم 3 حصوں میں بڑے آرام سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو پہلا جو اس کا حصہ ہے نا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرینتھننگ ٹائم یا ایئر آف کنسالیڈیشن یا ایلیمینیشن آف اینی تھریٹس، یہ 1 ہجری سے 5ویں ہجری تک کا ہے۔ یہ حصہ جو ہے بیسکلی یہ قدم زمانے میں، سیٹلمنٹ میں، کہ وہاں آنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو سیٹل کیا، اور ہر ایک جو مہاجر ان کے ساتھ آیا تھا ان کو کس طرح سے سیٹل کیا، اس میں ان کی ساری سیٹلمنٹس۔ اس کے علاوہ ان کو بہت جو خطرات، اندرونی خطرات اور بیرونی خطرات لاحق تھے۔ اندرونی خطرات ان کو کیا لاحق تھے کہ مدینہ میں 3 بڑے یہودی قبیلے آباد تھے اور ان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا، تو ان سے کس طرح سے اپنے آپ کو بچانا تھا ان کی سازشوں سے، وہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا ان کو مدینہ کے اندر۔ دوسرا بہت بڑا خطرہ تھا جو مدینہ کے اندر منافق لوگ تھے، جو ظاہری طور پہ تو ایمان لے آئے تھے مگر اندر سے مسلمانوں کی جڑیں کھودنے میں لگے ہوئے تھے، ان سے کس طرح نمٹنا تھا، یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ بیرونی خطرہ ظاہر قریش کا اور تھا کہ وہ کسی بھی وقت حملہ کر دیں گے، یا وہ سب وہ اکٹھا کر لیں گے، وہ اپنی متحدہ عام فورسز بنا کے اور پھر کہیں مدینہ پہ چڑھائی نہ کر دیں۔ تو یہ بیرونی ان کو خطرہ تھا بہت بڑا قریش کی طرف سے۔ لیکن کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں آگے، مگر ایسا نہیں ہے کہ پورا کا پورا مدینہ مسلمان ہو چکا ہے۔ مدینہ میں ابھی مشرک بھی موجود ہیں اور منافق بھی موجود ہیں، لیکن مشرکین سے اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہے مسلمانوں کو، کیونکہ ان کا وہ حساب ہے کہ لیو اینڈ لیٹ اس لیو ان کا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دن سے ایسا تو نہیں کیا کہ ہر ایک کو پکڑ کے زبردستی مسلمان کیا ہو، یہ تو مسلمانوں کی کبھی بھی وہ رہی ہی نہیں ہے کہ بھائی زبردستی آپ کو مسلمان کیا جائے۔ تو مشرک بھی رہتے رہے، لیکن منافق جو تھے ان سے خطرہ زیادہ تھا، کہ جو مسلمانوں کے لباس میں سب سے بڑے جو ہے وہ مسلمانوں کے دشمن تھے۔ تو یہ جو مدنی دور تھا یہ 1 سے 5ویں ہجری تک کا ہے، اور اس کے بیچ میں جنگ بدر بھی آتی ہے اور جنگ احزاب تک، جنگ احد بھی آتی ہے غالباً، اور پھر جنگ احزاب کے بعد یہ ختم ہوتا ہے یہ دور۔ تو اس دور میں جو سب سے پہلا کام جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو کہتے ہیں مواخا، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن میں پہلے اوورآل ایک باقی دور کا بھی جو ہے وہ اوور ویو دے دوں، کہ جو دوسرا دور تھا اس کو کہتے ہیں معاہدات کا دور یا ٹروس، ایرا آف دا ٹروس۔ اس میں معاہدات کیے گئے، جس میں سب سے بڑا معاہدہ صلح حدیبیہ کا تھا، لیکن یہ بیسکلی وہ دور تھا تقریباً 2-2.5 سال کا، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی امن میں تھے، مطلب یہ مدینہ کا کافی امن کا دور تھا، اور اس میں معاہدات کیے گئے اندرونی اور بیرونی طور پہ، اور
اور صرف وہ سارا ٹائم جو ہے نا وہ مسلم امہ کو جو چھوٹی سی اس وقت وہ چھوٹا سا ان کی وہ ٹیریٹری تھی اس کو مضبوط کرنے میں لگایا گیا، اور ان کی پرداخت کرنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا کا سارا وقت صرف کیا. تو اس کو، اور یہ دور 6 ہجری سے شروع ہو کے 8 ہجری کے لگ بھگ چلتا ہے. پھر اس کا آخری جو دور ہے مدینہ کی ہسٹری کا ہمارا، وہ ہے وہ کہلاتا ہے دا ایرا آف کمپلیٹ اسٹیبلشمنٹ، جس میں باقاعدہ طور پہ اسلامی ریاست کی بنیاد جو ہے وہ اسٹیبل ہو گئی تھی، اسٹیبل ہونے لگ گئی تھی. اور وہ دور فتح مکہ سے لے کر اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کا دور کہلاتا ہے. تو جناب یہ مدنی دور کا اوور ویو 3 حصوں میں. اب ہم واپس پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں. اب ہم مدنی دور کے پہلے حصے میں آ گئے، جو کہ حصہ ہے ہمارا جس میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسلمانوں کو اب اسٹیبلش کرنا ہے، ان کو ٹھکانے لگانا ہے سورٹ آف. اور یہ بہت 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 بڑا ایک ٹاسک ہے، ایک کام ہے، کیونکہ جب آپ اس طرح سے لٹ پٹا کے کہیں پر آتے ہیں ریفیوجیز، اگر ہم آج کے ریفیوجیز کو اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ اندازہ کریں کہ یہ مسلمانوں کی بھی یہی کنڈیشن ہے. یہ مہاجرین جو ہیں یہ وہی ریفیوجیز ہیں، اسی طرح سے لٹ پٹا کے آئے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. لٹرلی لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ اپنے خالی بنا جوتے کے پیروں پہ چل کر آئے ہیں، اور ان کے پاس جو انہوں نے جسم پہ جو کپڑا پہنا ہوا ہے پھٹا پرانا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ وہ دور ہے کہ یہاں سے جو انصار تھے، جو مدینہ میں رہنے والے تھے نا، ان کا اصل ٹیسٹ ان کا شروع ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے کیا کیا. اور بعض روایات میں ہے کہ یہ موخہ جو ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے یہ کام ہو گیا تھا، کیونکہ اس میں اصل میں بتایا یہ جاتا ہے کہ جو روایات ہیں موخہ کرنے کی، اس میں یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک کے گھر میں یا ان کے ایریا میں موجود تھے، اور در جو ہے اس کو ناٹ نیسیسریلی گھر نہیں کہا جاتا، لیکن آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ان کا گھر تھا اس ایریا میں کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پہ یہ لوگ موجود تھے، جس میں کہ 100 کے لگ بھگ سارے مہاجرین موجود تھے اور اتنے ہی انصار بھی موجود تھے، جہاں پر یہ موخہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور ترین یہ ایونٹ ہے ہجرت کے بعد کا. ایک تو مسجد نبوی کی ہم نے بات کی نا، کہ جو بہت ہی مشہور ہے، آج تک مونیومنٹل ہے، نظر آتا ہے، لیکن یہ وہ ایونٹ ہے جو کہ ہسٹری آف ہیومینٹی میں کہیں نہیں ملتا. مطلب آپ کسی بھی دور کی، کسی بھی نبی کی، کسی بھی کلچر کی، سویلائزیشن کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں آپ کو اس کی مثال نہیں مل سکتی جو یہ موخہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا. اور یہ ان کا جینیس، مطلب یہاں سے ان کی جینیوسٹی پتہ چلتی ہے کہ وہ ایک ریلیجس لیڈر تو ہیں، لیکن وہ صرف ریلیجس لیڈر نہیں ہے، کہ وہ کتنے زبردست پولیٹیکل لیڈر ہیں، کہ انہوں نے کس طرح سے لوگوں کو ہینڈل کیا، جو اتنے ڈپریسڈ ریفیوجیز ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ. اور پھر یہ کمال ان انصار کا جنہوں نے ان کو اپنا بھائی بنایا. تو موخہ کا مطلب ہی ہوتا ہے بھائی، اخی، اختی سے نکلا ہے، جس کو بھائی بہن کہتے ہیں. تو موخہ وہی بھائی چارے کو، ہم اردو میں اس کو بھائی چارہ کہہ سکتے ہیں. تو ان کے درمیان جو ہے کروایا. سورہ حشر کی 8 اور 9 جو آیت ہے اس میں ہے، ان مفلسان تارک الوطن کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیے گئے ہیں، خدا اور فضل اور خوشی کے طلبگار ہیں، خدا کے فضل اور خوشی کے طلبگار ہیں اور خدا کے پیغمبر کے مددگار ہیں، یہی لوگ سچے ایماندار ہیں. یہاں پر ان کے مہاجرین کی اللہ تعالیٰ مدح بیان کر رہے ہیں. اور پھر اگلی آیت میں ہے، اور جو مہاجرین سے پہلے گھر یعنی کہ مدینہ میں مقیم تھے، یعنی کہ انصار، اور ایمان میں مستقل رہے، جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں یہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو ملا اس سے
اس سے اپنے دل میں کچھ خلش نہیں پاتے اور اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، خواہ ان کو خود احتیاج ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے لوگ ہی مراد پا لینے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دو آیات میں پہلے مہاجرین کی اور دوسری آیت میں پھر انصار کی بہت ہی خوبصورت لفظوں میں، یعنی کہ ان کو سم اپ کر دیا پورا، اللہ تعالیٰ نے پورا سم اپ کر دیا۔ تو انصار جناب یہاں پر انس بن مالک کے گھر یا ان کے ایریا میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریباً 100 پیئرز بنائے تھے، تقریباً 100 پیئرز بنائے تھے، یعنی کہ ایک مہاجر اور اس کو پیئر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار کے ساتھ۔ اور اب ان میں سے جو ہے جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آفیشیلی یہ بھائی چارہ جو ہے وہ کروایا، لٹرلی یہ ایک جسے آپ کہتے ہیں جس طرح کوئی آپ کا بل پاس ہوتا ہے یا آپ کا کوئی پولیٹیکلی کوئی مسئلہ سالو ہوتا ہے یا ہوتا ہے، تو اس طرح سے یہ آفیشیلی پہلا جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر تھا یا جو کہ پاس ہوا اور پھر امپلیمنٹ کیا گیا۔ تو یہاں تک اب ان کا بھائی چارہ ہوا، ایک ایک کا پیئر بنایا، اور اس میں ہمیں ان پیئرز کو جو ہے نا وہ لیٹر آن اکثر ہمیں یہ پیئرز اکٹھے ملتے ہیں، جو سیرہ ہے یا جو ہماری احادیث کی جو کتب ہیں تو وہ ہمیں وہ پیئرز جو ہیں وہ اکٹھے ملتے ہیں، اور میں آگے آپ کو ان کی ایگزامپلز دوں گی اور کچھ مشہور پیئرز کے نام بھی بتاؤں گی۔ تو یہ ان کے واقعات جو ہیں وہ مائنڈ بلوئنگ ہے نا، ان کا ایسا بھائی چارہ تھا لٹرلی کہ ان میں سے اگر ایک مر جاتا تھا، اگر انصار مر گیا اور اس کی کوئی دولت جائیداد ہے تو مہاجر جو تھا وہ اس کو انہیرٹ کرتا تھا۔ اتنا زبردست ان کا بھائی چارہ تھا، ایوری تھنگ انصار نے جو ہے اپنی ہر چیز وہ آدھی آدھی کر دی تھی، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ وہ اس سے اپنے دل میں کوئی خلش نہیں پاتے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ یہ سب کچھ دینے کے بعد وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ کوئی احسان کر رہے ہیں، وہ انہوں نے سنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر اور اینڈ دے جسٹ ڈیڈ اٹ وداؤٹ تھنکنگ ٹوائس اباؤٹ اٹ۔ تو یہ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہسٹری میں، کہیں نہیں ہوتا، کہیں دنیا میں جتنے بھی لوگ ہاسپٹیبل ہوں، مشہور ہوں ان کے بارے میں کہ جی یہ لوگ بڑے ہاسپٹیبل ہیں، ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ اور اس سے ہمیں ایک چیز اور جو پتہ چلتی ہے جو کہ سنت ہے، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس سے ہمیں ایک پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی نو مسلم اسلام لائے تو اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے۔ یہ اس چیز سے یہ وہ سنت پتہ چلتی ہے ہمیں کہ جب کوئی نو مسلم ہوتا ہے نا تو وہ بیچارہ اتنا، وہ اس کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ جیسے کہ وہ ابھی ریبورن ہوا ہے اس جگہ پہ، اور سب کچھ اس کے لیے سب لوگ اجنبی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جس سے کہ ہم ان نو مسلموں کی تربیت کر سکتے ہیں جو آ رہے ہیں دین اسلام میں، کہ ان کو کسی کے ساتھ پیئر اپ کر دیا جائے، کوئی ان کا اسلامی بھائی بنا دیا جائے، لٹرلی اس طرح سے کہ وہ اس کے ساتھ رہیں، دین سیکھیں جب تک کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایک طریقہ ہمیں دیا ہوا ہے ان نو مسلموں کا۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ ان کنٹریز میں جب یہاں پر مسلمان آتے ہیں، ہجرت کر کے آتے ہیں، بے شک وہ ریفیوجی سٹیٹس پہ نہیں آتے، وہ ٹھیک ہے اپنے امیگریشن سٹیٹس پر آتے ہیں، لیکن ان کو بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی۔ اگر مطلب دس از جسٹ این آئیڈیا، لیکن اگر اس کو مسلمان کمیونٹی، مسلم کمیونٹی جو ہے وہ اپنا لے تو کتنا بھلا ہو، کتنا بھلا، اور کتنی جلدی وہ کمیونٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے، وہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں، وہ کتنا زبردست ہو۔ لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ مسلم کمیونٹی دنیا میں جہاں پر بھی ہے نا، ان میں ذرا بھی اتحاد نہیں ہے۔ وہ کسی دوسرے پر اعتماد کر سکتے ہیں مگر وہ اپنے مسلمان بھائی پر اعتماد بھی نہیں کر سکتے، ذرا برابر بھی احتیاط جو ہے وہ اعتبار نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ تو لیکن ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت ہے، یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ڈائنگ سنت ہے، اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ اکثر یہاں پر فیس بک گروپس میں یا جگہ جگہ جو نو مسلم جو یہاں کے رہنے والے ہیں، جب وہ مسلمان ہوتے ہیں تو وہ بیچارے بڑے
ایک پرابلم میں ہوتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ وہ کس طرح کریں. اور جب وہ میسج کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں ہیلپ چاہیے اور کچھ چاہیے، تو کوئی آگے نہیں بڑھتا، بلکہ ان کو صرف اور صرف یہی کہا جاتا ہے آپ اکنا سینٹر چلے جائیں، آپ فلانی مسجد چلے جائیں، فلانی مسجد چلے جائیں. کوئی بھی والنٹیئر نہیں کرتا کہ آگے آ کے یہ کہے کہ میں آپ کو اپنی بہن بنا رہی ہوں یا میں آپ کو اپنا بھائی، آپ میرے گھر آئیں، آپ میرے ساتھ وقت سپینڈ کریں، اگر آپ چاہیں تو میرے پاس آ کے رہیں. کیونکہ جو کچھ آپ ایک مسلمان فیملی میں رہ کر اور وہاں سے سیکھیں گے، وہ آپ کتابوں میں پڑھ کے یا مسجد میں بیٹھ کے نہیں سیکھ سکیں گے. اور اسپیشلی خواتین کے لیے، مرد تو شاید پھر بھی کر لیں، یہ مردوں کے ساتھ وہ رہیں، مسجد میں جائیں، ادھر ادھر وہ سیکھ لیں، لیکن خواتین کے لیے یہ بہت مجھے لگتا ہے امپورٹنٹ ہے، اور ہم لوگوں کو آگے آ کے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اینی ویز، اچھا جناب، تو ہمیں اس ضمن میں کئی واقعات ملتے ہیں، اور اتنے مشہور اور وہ اتنے زبردست بہترین واقعات ہیں کہ انصار جو ہیں انہوں نے اپنے مال و اسباب، اپنی جائیداد، اپنے گھر بار، ہر چیز کو ڈیوائیڈ کر دیا تھا 2 حصوں میں، اور اپنا آدھا حصہ اس کا جو ہے اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا. یہاں تک کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایک انصاری نے تو کہا میری 2 بیویاں ہیں، جو تمہیں پسند ہے اسے بتا دو، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد تم اس سے شادی کر لینا. یہاں تک ہوا. تو یہ چیز جو ان کی اس حد تک جو بھائی چارہ کہ انہیرٹ بھی وہ کر رہے تھے ایک دوسرے سے، ان کی مطلب ان کی جائیدادوں میں بھی ان کے حصے مقرر تھے، یہ ان کا جا کے ختم ہوتا ہے 3 ہجری میں، جب جنگ بدر ہوئی. جنگ بدر پہ جو ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں حکم نازل کیا، پارہ 8 کی سورہ انفال غالباً ہے یہ 8ویں، اور اس کی 75ویں آیت ہے، مگر رشتے ناتے خون کے ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں تقسیم میراث کے لیے. پھر جب یہ آیت آئی تو اس کے بعد ان کا یہ ٹریڈیشن پھر ان کا بند کیا گیا کہ اب کوئی تقسیم میراث کوئی نہیں ہو رہی ان کے درمیان. انصار نے اپنے باغات اور اس سے اترنے والا اناج اور کھجوریں جو تھیں وہ بھی اپنے مہاجرین بھائی کو مطلب خدا کی راہ میں انہوں نے کہا جسٹ ٹیک اٹ، لے لیں، یہ آپ کا ہے، لے لیں. تو اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مہاجرین کام کریں گے تم لوگوں کے باغات میں، اور پھر تم ان کو اجرت کے طور پہ دو گے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسے فری لوڈنگ نہیں ہوگی. تو اگرچہ یہ اتنی زبردست مواخات تھی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیچ میں بھی درس یہ دے رہے ہیں کہ فری لوڈنگ نہیں ہوگی، فری میں نہیں ہو رہا یہ سب کچھ، ان کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے، ان سے کچھ کرواؤ، ان سے مدد لو اور پھر ان کو دو، تاکہ ان کی اپنی بھی سیلف رسپیکٹ جو ہے، عزت نفس، وہ مجروح نہ ہو، اور ان کو بھی احساس ہو کہ ہاں ہم نے بھی کچھ کیا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں یہ مل رہا ہے، ہم فری لوڈرز نہیں ہیں. اور پھر وائس ورثہ ایسا بھی نہ ہو کہ وہ فائدہ ہی اٹھاتے رہیں اس چیز کا. اگر وہ اتنا اچھی طرح سے جو ہے ڈیل کر رہے ہیں انصار، تو اس چیز کا فائدہ ہی نہ اٹھایا جائے ہر وقت. تو اس طرح سے مزدوری بھی ان سے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ان کو مشورہ دیا. جو اس میں جو بہت مشہور جو پیئرز بنے تھے مواخات کے درمیان، وہ جس طرح سلمان الفارسی اور ابو درداء، ان کا پیئر بڑا مشہور ہے، اور ان کی جو ہے آپس میں ڈسکشن کی کافی سٹوریز بھی ہیں. اس میں سے ایک بڑی مشہور سٹوری یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی تشریف لائے، اور ابو درداء کی وائف جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی تھیں اور برے حال میں، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور مطلب پراپرلی انہوں نے ڈریس اپ نہیں کیا ہوا تھا. تو انہوں نے آ کے کہا حضرت سلمان فارسی نے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو نا، مطلب میرے بھائی کے لیے تمہیں ڈریس اپ ہونا چاہیے، تمہیں اس کے لیے اچھا سجنا سنورنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں رہنے دیں. حضرت سلمان فارسی کو کہا کہ یہ ان کو ابو درداء کو میری کوئی حاجت نہیں ہے، وہ تو بس اب اللہ والے ہو گئے، اب ان کو میری کوئی حاجت نہیں رہی. اور حضرت سلمان فارسی جو ہے ابو درداء کے پاس گئے تو ان کے ساتھ رہے. پھر جب انہوں نے رات ہوئی اور تو ابو درداء کھڑے ہو گئے عبادت کے لیے، تو سلمان فارسی نے ان کو پکڑ کے کہا بیٹھ جاؤ، ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں ہوا، سو جاؤ، تمہیں سونا ہے. اور جب سوئے پھر اس کے بعد دوبارہ ایک دفعہ اٹھے تو پھر سلمان فارسی نے ان کو کہا نہیں سو جاؤ، ابھی تمہیں اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مجھ سے زیادہ نہیں پتہ دین کا، تم سو جاؤ چپ کر کے.
پھر اس کے بعد جب انہوں نے روزہ رکھا تو ان کا روزہ بھی کھلوا دیا سلمان فارسی نے کہ یہ سنت کا روزہ ہے اور یہ تم پر فرض نہیں ہے، لیکن تم پر تمہاری گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا اور اپنی بیوی سے بات کرنا یا اس کو اٹینڈ کرنا یا باقی دوسرے کام بھی، وہ بھی تمہارے فرائض میں شامل ہیں۔ مسلمان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم دنیا تیاگ دو اور بس ایک طرف کے ہو جاؤ۔ تو یہ بڑا مشہور واقعہ ہے اور یہ ہمیں سننے کو ملتا ہے، لیکن ایک پوائنٹ اس واقعے میں نے کہا کہ بال کھول کے اور بنا حجاب کے بیٹھی ہوئی تھیں ابو درداء کی وائف، تو میں یہ بھی وضاحت کرتی چلوں کہ یہ وہ وقت تھا کہ ابھی ایک تو حجاب کا حکم نہیں آیا تھا، اور دوسری چیز یہ کہ حضرت سلمان فارسی کی عمر 90 برس سے زیادہ تھی اس وقت بھی، اتنے وہ عمر رسیدہ بزرگ تھے۔ تو یہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور پیئر تھا عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیعہ۔ عبد الرحمن بن عوف مکہ میں جب تھے، یہ بڑے مشہور تاجر تھے اور بہت مال و دولت تھا ان کے پاس، لیکن جب یہ مدینہ تشریف لائے تھے تو سوائے ایک چھوٹی سی گٹھڑی کے جس میں ان کے پاس تھوڑا سا مکھن تھا شاید، یا نہیں مکھن نہیں تھا، کچھ ایسا سامان تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو جب سعد بن ربیعہ جو ہیں وہ مدینہ کے بڑے مشہور تاجر تھے، یا ان کے پاس بینگلو تھا، 2 اسٹوری بینگلو سارٹ آف تھا اس دور میں۔ تو سعد بن ربیعہ کے ساتھ ان کی پیئرنگ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو سعد بن ربیعہ ہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میری 2 وائفز ہیں، عبد الرحمن بن عوف کو، ان میں سے تمہیں جو پسند ہو اس کو میں اسے طلاق دیتا ہوں اور عدت کے بعد تم شادی کر لینا۔ یہ میرے گھر کے 2 لیولز ہیں، جو تم پسند کرو تم اس لیول پہ رہو، ایک تمہارا ایک میرا۔ یہ میرے باغات ہیں، یہ آدھے تمہارے آدھے میرے، اور یہ میں کاروبار کرتا ہوں، یہ میرا مال و اسباب ہے، یہ آدھا تمہارا آدھا میرا۔ تو عبد الرحمن بن عوف جو تھے انہوں نے کہا تھینک یو بٹ نو تھینکس، کہ مجھے یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے، اس میں بہت برکت دے۔ ان کو اچھی سی دعا دی اور کہا مجھے بس یہ بتا دیں سوق کس طرف ہے، یہ بازار کس طرف ہے۔ تو عبد الرحمن جو سعد بن ربیعہ ہیں وہ تھوڑے سے حیران ہوئے، انہوں نے بتا دیا ادھر سوق ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف ادھر گئے، ان کے پاس جو تھوڑی سی چیز تھی وہ انہوں نے بار ٹینڈرنگ کی اور تھوڑا سا مکھن لے آئے۔ اگلے دن وہ مکھن بیچا جا کے، پھر تھوڑی بار ٹینڈرنگ کرتے 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 اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا جو ہے وہ کیا کہ کچھ دنوں کے بعد ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ایسے چلتے پھرتے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پہ خوشبو لگی ہوئی ہے، رنگ اور خوشبو لگی ہوئی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مذاقاً ان سے پوچھا کیا حال ہے عبد الرحمن بن عوف، لگتا ہے کہ شادی وادی کر کے آ گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شادی کر لی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے وہ ہوئے کہ اچھا تو تم نے مہر میں کیا دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے مہر میں کھجور کی گٹھلی کے ویٹ کے برابر، یعنی کہ چند آؤنس سونے کی ڈلی جو ہے وہ مہر میں دی ہے۔ یعنی کہ عبد الرحمن بن عوف چند دن کے اندر وہ بار ٹینڈرنگ کر کے وہ اتنے زبردست قسم کے تاجر تھے کہ انہوں نے فرام نتھنگ ٹو ہی بیکیم سم تھنگ، اور انہوں نے شادی بھی کر لی۔ اور ظاہر شادی کا مطلب تھا کہ ان کے پاس کچھ تھا مہر میں دینے کے لیے، کیونکہ یہ بھی مسلمانوں کی سنت ہے کہ اس وقت تک شادی نہیں کی جاتی جب تک کہ اس لڑکے کے پاس کچھ دینے کے لیے مہر میں نہ ہو، وہ اس کو بیسکلی پرومس کرنا ہوتا ہے کہ یہ میں اس لڑکی کو جس سے میں شادی کر رہا ہوں، جس سے نکاح ہوگا میرا، میں اس کو یہ دینے کے قابل ہوں اور اس کو میں دوں گا جب میں اس کو نکاح میں لوں گا، ناٹ دا پیرنٹس۔ ان لائک ہم جیسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے مہر اور سارا کچھ جو ہے وہ پیرنٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور کئی کیسز میں پیرنٹس ہی پے کر رہے ہوتے ہیں، اس لڑکے کو کوئی ہوش نہیں ہوتی اور کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے نہیں تھا۔ تو ہمیں ان واقعات سے ہمیں بہت ساری چھوٹی چھوٹی سنتوں کا پتہ چلتا ہے، اور اس لیے ہمیں یہ واقعہ صرف ایک کہانی سننے کی حد تک نہیں رکھنا کہ مزہ آ رہا ہے کہانی سن رہے جی، کہانی چل رہی ہے، اس میں سے ہمیں جو امپورٹنٹ جو میسیجز ہیں نا وہ پک کرنے، اور نہ صرف وہ پک کرنے، وہ سنتیں وہ ہمیں عمل کرنی ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔
تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. سیرہ کو پڑھانے کا مقصد، اس کو سنانے کا مقصد ہی سب سے بڑا یہ ہے. خیر اس طرح سے جو ہے یہ میں نے آپ کو 2 پیئرز بتائے، اور اس میں ایک یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے کہتے ہیں نا فار سائٹڈنس، کہ انہوں نے یہ دیکھ کے پیئر بنائے تھے کہ یہ بندہ کیسا ہے اور یہ بندہ کیسا ہے، ان کی یہ آپس میں چلتی ہے کہ نہیں. عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ مدینہ کے تاجر تھے، اور سعد بن ربیعہ مدینہ کے تاجر تھے کامیاب، اور عبد الرحمن بن عوف مکہ کے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیئر اپ کیا ساتھ میں، کہ ان کی مینٹیلٹی اور ان کی ذہنیت وہ سب ملتی جلتی ہے. اور پھر ہم لیٹر آن دیکھتے ہیں کہ یہ بھائی چارہ، یہ معاہدہ ایسا تھا، ان کی دوستی ایسی تھیں کہ یہ ساری سیرہ میں ہمیں ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں. ایسے ان کے واقعات ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. کہ ایک اور میں نے واقعہ سنا تھا یا پڑھا تھا، اور غالباً میں نے نوٹ نہیں کیا، کہ ایک جو ہے وہ صحابی ایسے بھی تھے کہ جب وہ کسی جنگ پہ گئے اور ان کو تیر لگا، تو غالباً انہوں نے جو ہے پہلے پوچھا کہ میرے اس انصاری بھائی کا پہلے حال بتاؤ، پہلے ان کا حال بتاؤ، ان کا کیا حال ہے. اور پھر جب ان کو بتایا گیا تو پھر ان کی شہادت بھی ہو گئی. اس طرح سے کچھ واقعہ تھا کہ اپنے سے زیادہ نا یہ لوگ دوسروں کو جو ہے وہ کرتے تھے. پھر اس کے بعد ایسا بھی ہوا، اتنا زیادہ کیا. میں عبد الرحمن بن عوف کی سٹوری پہ واپس جاؤں گی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اچھا تم نے کتنے مہر کے عوض جو ہے وہ تم نے نکاح کیا، اور انہوں نے بتایا، تو آخری عبارت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی وہ یہ کی کہ عبد الرحمن ولیمہ کرو، چاہے ایک دمبا ہی کیوں نہ ذبح کرو. تو ان کو یہ جو ہے وہ ہدایت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد انفیکٹ انصار نے اتنا زیادہ کیا کہ ایک روز مہاجر جو ہے نا، انہوں نے اپنی ایک میٹنگ بلا کے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور انتہائی پریشانی کے عالم میں، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے لوگ ہیں، ہم نے تو ایسے لوگ کبھی نہیں دیکھے کہ جس طرح کے لوگوں کے پاس ہم اب آئے ہیں. یہ ہمیں برابر رکھتے ہیں جب ان کے اوپر خود پر مشکل ہو، جب انہیں خود احتیاج ہو کسی چیز کی، یہ ہمیں اپنے ساتھ برابر رکھتے ہیں. اور جب اچھا وقت ہوتا ہے تو اور بھی زیادہ ہمارے ساتھ مہربان ہوتے ہیں. یہ جو ہے وہ اپنی مشکل بیان کر رہے ہیں جو مہاجر ہیں، اور اس انداز میں کہ ان کی شدید تعریف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمیں برابر رکھتے ہیں جب یہ خود مشکل میں، جب ان کو خود کچھ چاہیے ہوتا ہے، اور جب ان کے اوپر اچھا وقت ہوتا ہے تو یہ اور بھی زیادہ مہربان ہو جاتے ہیں. اور انہوں نے ہماری ہر طرح کی ضرورت کا خیال رکھا، اور ہمارے ساتھ اتنا بانٹا ہے کہ ہم شدید پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ پریشانی کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا سارا اجر بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے دیں. وہ یہ پریشانی لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمیں پریشانی یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اجر جو ہے وہ بھی انصار کو دے دیں، کیونکہ یہ تو اتنا زیادہ کر رہے ہیں کہ ہمیں تو کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. تو یہ دس از دا بیوٹیفل کمپلینٹ، اور میں نے اپنی زندگی میں ایسی کمپلین کبھی نہیں سنی، اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بھی کسی نے نہیں سنی ہوگی. تو اٹس جسٹ سو بیوٹیفل کہ پریز ان دا ڈسگائز آف کمپلینٹ، کہ ان کی وہ ہو رہی ہے، اور ان کی پریشانی دیکھیں آپ مہاجرین کی کہ ہمارا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارا اجر ہی لے جائیں گے سارا، اب کیا ہوگا. تو اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کو تمہارا اجر نہیں ملے گا جب تک تم لوگ ان کے لیے دعا کرتے رہو گے، اور ان کی اچھائی بیان کرتے رہو گے، ان کی اچھائی جو ہے اس کو عام کرتے رہو گے، اس کو بیان کرتے رہو گے، اور ان کے لیے دعا کرتے رہو گے، تو یہ تمہارا اجر ضائع نہیں ہوگا، یعنی کہ ان کے شکر گزار رہو. اور یہ سب چلتا رہا جنگ بدر تک. جب سورہ انفال کی آیت آئی، جس کا ابھی میں نے ذکر پہلے کیا تھا کہ تمہارے
رشتہ دار، خونی رشتے جو ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں تمہاری میراث کے۔ اچھا، اب جاننے کی بات یہ بھی ہے کہ مؤاخاہ ہجرت کے فوراً بعد شروع ہوا تھا، مگر یہ ختم نہیں ہوا تھا، یہ تمام اعراض میں اس کے بعد ایسا نہیں ہوا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو مؤاخاہ کروا دیا اور اس کے بعد مطلب کچھ عرصے بعد جب یہ لوگ تھوڑے اسٹیبل ہوئے دین ایوری تھنگ بیک ٹو نارمل اور پھر ختم ہو گیا، نہیں ایسا نہیں تھا، بلکہ ہمیں کئی ایسی جو ہے وہ ملتی ہیں، اگزامپلز ملتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بعد میں بھی بہت مسلمان آتے رہے، وہاں پر ہجرت کر کے بہت مسلمان کافی جگہوں سے آتے رہے، اور ان کا بھی مؤاخاہ بعد جب جیسے جیسے آتے رہے ساتھ ساتھ ان کا ہوتا رہا، اور اس میں جو ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ سلمان الفارسی جو ہیں، سلمان الفارسی کی ہی مثال لے لیتے ہیں، سلمان الفارسی جو ہیں وہ فوری طور پہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور شاید ہم ذکر کر چکے ہیں کہ انہوں نے آ کے جو ہے پہلے ان کو پورا وہ قصہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی کس طرح مسلمان ہوئے تھے، کہ پہلے انہوں نے آ کے ان کو صدقہ دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قبول نہیں کیا، پھر انہوں نے آ کے ان کو جو ہے وہ دیا، تحفہ دیا، ہدیہ دیا، تو وہ انہوں نے قبول کر لیا، پھر ان کی مہر دیکھی تو، اور سلمان الفارسی تو خود ایک یہودی کے غلام تھے، ان کو وہاں سے آزادی نہیں ملنی تھی، اور پھر رسول اور اس یہودی نے اتنی بڑی قیمت رکھی تھی سلمان الفارسی کے لیے کہ تمہیں میں اس صورت میں آزاد کروں گا کہ جب تم یہ جو ہے وہ میرے لیے ایک پورا کھجوروں کا باغ تیار کرو، گٹھلیاں ڈالو، اس کی کھجوریں، اس کے درخت تیار ہوں اور اس میں کھجوریں پک کے اتریں، وہ تمہاری جو ہے نا وہ ہے، اس کی پیمنٹ ہے تمہاری آزادی کی۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے وہ باغ خود تیار کیا تھا، وہ گٹھلیاں ڈالی تھیں، اور وہ میریکلسلی بڑی جلدی وہ باغ تیار ہو گیا تھا، اور پھر جب وہ تیار ہوا تھا تو پھر سلمان الفارسی کو آزادی ملی، اور جب انہوں نے آ کے اسلام قبول کیا تھا تو سلمان الفارسی بھی تقریباً 4-5 ہجری سال میں جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو اس وقت ان کا بھائی چارہ، ان کا مؤاخاہ جو ہے وہ ابو درداء کے ساتھ کروایا گیا، تو یہی سب سے بڑی مثال ہے کہ اٹ واز ناٹ جسٹ رائٹ آفٹر دا ہجرہ، بلکہ یہ بعد میں بھی ہوتا رہا۔ پھر اس کے بعد جعفر بن ابی طالب جو ہیں وہ بہت بعد میں آئے، وہ ہجرت حبشہ یاد کریں کہ اس وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حبشہ میں بھی موجود ہے جنہوں نے پہلے ہجرت کی ہوئی ہے نا، بہت عرصے، آئی تھنک ہجری 8ویں سال میں، غالباً 7ویں یا 8ویں سال میں یہ لوگ واپس آئے تھے، 7ویں ہجری میں یہ لوگ واپس آئے تھے حبشہ سے، اور مدینہ میں آئے تھے سیدھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تھا باقاعدہ، تو اس وقت بھی جب یہ لوگ وہاں سے آئے، جعفر بن ابی طالب بھی اس قافلے میں موجود تھے، تو اس وقت ان کا مؤاخاہ اس وقت کیا گیا معاذ بن جبل کے ساتھ، تو یہ ان کی پیئرنگ کی گئی، اور اسی طرح اس قافلے میں اور بھی جو لوگ موجود تھے ان کی الگ پیئرنگ کی گئی، تو یہ مؤاخاہ، یہ ایک، وہ میں کہہ رہی ہوں نا آپ کو کہ یہ ایک ڈیڈ سننا ہو چکی ہے، مگر یہ تو ہمیں چلتا رہا، اس کے بعد یہ ختم نہیں کیا مسلمانوں نے، آگے بھی یہ سننا، اس کو مسلمان چلاتے رہے آگے۔ پھر معاویہ بن ابو سفیان، اور معاویہ بن ابو سفیان فتح مکہ کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ابو سفیان کا بیٹے معاویہ جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا فتح مکہ کے بعد، یعنی کہ 8ویں ہجری کے بعد کی ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت وہ ہجرت کر کے آئے تھے، اور اس وقت ان کا مؤاخاہ کروایا گیا تھا خطاط التمیمی کے ساتھ۔ تو یہ بہت عرصے تک، بہت بعد تک یہ چلتا رہا، اور پھر اس ضمن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بہت سی احادیث ملتی ہیں، کہ جس طرح حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے، اور انصار سے عداوت بغض اور نفاق کی نشانی ہے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں قریشی نہ ہوتا تو میں انصار میں سے ہوتا۔ اور پھر ایک حدیث ہے کہ اگر ساری دنیا ایک طرف کا رخ کرے اور انصار دوسرے رخ پہ جائیں تو میں انصار کا ساتھ دوں گا،
یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور پھر قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پریز کیا ہے بڑے خوبصورت الفاظ میں، مگر ہر جگہ پہلے ہمیں ملتا ہے کہ پہلے مہاجرین کو پریز کیا گیا اور پھر انصار کو پریز کیا گیا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ مہاجرین و انصار کئی ہمیں ایسی آیات ملتی ہیں قرآن میں کہ انہوں نے اس میں اس طرح سے کیا گیا. سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے اس کی سب سے بڑی مثال، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں. تو جناب آج ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، پھر کافی 1 گھنٹہ 10 منٹ کی ہو گئی ہے، لیکن کیا کروں، جب ایک ٹاپک شروع ہوتا ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو پورا ختم کر لوں. نہ ختم کروں تو پھر مجھے خود مزہ نہیں آتا اسٹوری کو بیچ میں روکنے کا. تو آج تک کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے. پلیز دعا کریں میرے لیے کہ میں اس سیریز کو مکمل کر سکوں، یہ میری بڑی خواہش ہے، یہ میرے ابو کی بہت بڑی خواہش تھی، اور دعا کریں کہ میں اس سیریز کو مکمل کر سکوں. اور ابھی ہمارے پاس بہت مٹیریل ہے، بہت ساری ویڈیوز ہیں اس کی جو بننی باقی ہیں. تو بہت شکریہ اور السلام علیکم آج کے لیے.